السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم آج اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، یعنی سابقہ لاحقہ جس میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ حصہ نثر کی اردو قواعد کا آخری ٹاپک ہے، کیونکہ میں نے اس پر دوبارہ نظر ثانی بھی کر لی ہے۔ اچھا، اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ بھی حصہ نثر کا ہی ہوگا، لیکن وہ انشاء پردازی ہوگی۔ بتاؤں گی میں کہ انشاء پردازی کسے کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 میں پیج نمبر 29 میں مضمون کی ڈیفینیشن، مضمون کی تعریف دی ہوئی ہے۔ مضمون کی تعریف کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، جو لفظ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا انشاء پردازی، اسے کیا کہا جاتا ہے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ میں اگر آپ سب دیکھیں تو انشاء پردازی کے معنی لکھے ہیں: خوبصورت انداز میں مضمون لکھنا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ انشاء پردازی کسے کہا جاتا ہے، تو مضمون لکھنے کو دراصل انشاء پردازی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ نثر کے حصہ میں ہم صرف کیا مضمون لکھتے ہیں یا اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں؟ تو مضمون کی سینس میں صرف ہم انشاء پردازی کو نہیں لیتے، دراصل انشاء پردازی کا بنیادی مقصد لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے کسی چیز کو خوبصورتی سے۔ اب چاہے وہ کوئی کہانی ہو، وہ آپ بیتی ہو، وہ ناول ہو، وہ افسانہ ہو، کچھ بھی ہو، اسے دراصل ہم انشاء پردازی کے حصہ میں لیتے ہیں۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک مضمون کا ہے، تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 29 میں دیکھیں گے، یہاں پر جسے میں نے لال باکس میں اسے بند بھی کیا ہوا ہے، دراصل یہ مضمون کی تعریف ہے۔ مضمون کی جو ڈیفینیشن ہے، مضمون کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ مشکل ٹاپک بھی نہیں ہے، اور چونکہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی کتاب میں ہی اس کی ڈیفینیشن گیون ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کو اس بات پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اردو کی ٹیچر ہیں تو وہ انگلش کے ورڈ زیادہ استعمال کر رہی ہیں، انگلش کے الفاظ بہت زیادہ بول رہی ہیں۔ تو ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے، اور اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیچر جس مضمون کا ماہر ہے، اس کو تو اپنی زبان میں ماہر ہونا ہی چاہیے، اس زبان میں اس کو مہارت حاصل ہونی ہی چاہیے، لیکن کسی زبان کو سیکھنے میں کوئی میرے خیال سے بری بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کا پرسیپشن ایسا ہے، لوگوں کی سوچ ابھی بھی ایسی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر سندھی کا ٹیچر ہے، اردو ہے، اسلامیت کا ٹیچر ہے، تو اسے انگریزی میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہاں پر جو مضمون کی ڈیفینیشن ہے آپ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، اور جن کے پاس ظاہر کتاب ہے، جن اسٹوڈنٹس کے پاس، وہ لازمی اپنی کتاب کو پلیز کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات، احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، جو ترتیب یہاں پر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ترتیب میں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے، کیونکہ نثر کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ آلریڈی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا طویل ہی ہوتا ہے۔ مضمون میں آپ کو 3 بات یاد رکھنی ہے کہ مضمون نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں لکھنے والا، یعنی جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار بول کر نہیں کرتا، وہ لکھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، موضوع کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اسی موضوع پر مضمون لکھ سکتے ہیں، جی نہیں، بلکہ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی موضوع ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر کا ہو، آپ کی اپنے گھر کی ہو سکتا ہے۔ لوگ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، کالج کے بارے میں، یا اپنے گھر کے کسی ایک حصے کے بارے میں
تو آپ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتے ہیں، اپنے وطن کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو مضمون کی ترتیب دی ہوئی ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے۔ مضمون کی جو آسان ترتیب ہے، اگر میں آپ کو اس سے بات سمجھانے کی کوشش کروں تو مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کتاب میں بھی پڑھ لیں جا کر، جو اس میں لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، یا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے، آئی ایم شیور۔ مضمون لکھنے کا جو پہلا اصول ہے، جو پہلا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ابتدائیہ لکھنا ہے۔ اب اس کے ابتدائیہ میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی شروعات میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، جسے اکثر کتابوں میں تمہید کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو ابتدائیہ میں لازمی سی بات ہے، اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں مضمون، یا اگر ہم اپنے اسکول کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یا اگر ہم اپنے وطن کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یا اگر ہم کسی جگہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہمیں لکھنا ہوگا۔ یا اگر ہم کسی کھیل کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں مضمون، تو سب سے پہلے ابتدائیہ ہمیں اس کا لکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ابتدائیہ میں ہمیشہ تعارف ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک درمیانہ حصہ ہوتا ہے مضمون کا، جسے اکثر عام زبان میں سیکنڈ پیراگراف جسے کہا جاتا ہے، دوسرا پیراگراف۔ تو جو اس کا درمیانہ ہوتا ہے حصہ، اس میں ہم دراصل مزید اور معلومات جو بھی ہم نے موضوع چنا ہے اس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری جو حصہ ہوتا ہے مضمون کا، اسے ہم اختتامیہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ اس کو نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری جو پیراگراف ہوتا ہے مضمون کا، اس میں یا تو اس موضوع کا نتیجہ ہوگا یا پھر اس کا اختتامیہ جو بھی اس موضوع کے اعتبار سے لکھا جائے گا وہ ہم آخری پیراگراف میں لکھیں گے، جسے ہم نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اختتامیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مضمون کے 3 حصے ہو گئے۔ پہلا تمہید ہم باندھتے ہیں، ابتدائی بات ہم کرتے ہیں، یہ حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اختتامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے ہوتے ہیں مضمون لکھنے کے، اور دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اس بات کا جب ہم مضمون لکھ رہے ہوں تو ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے، لازمی۔ امید ہے آپ کو مضمون کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک بار دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ مضمون نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں لکھنے والا یعنی جو مصنف ہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو دوسری اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ موضوع کی کوئی قید اس میں نہیں ہے، کسی بھی ٹاپک پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، جسے ہم انگلش میں ایسے بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے تیسری، مضمون لکھنے کی کچھ ترتیب ہوتی ہے۔ جو ابتدائیہ حصہ ہوتا ہے اس کا، جس میں ہم تعارف لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا درمیانہ حصہ کہلاتا ہے، جس میں ہم اس کی مزید معلومات درج کرتے ہیں۔ اگر کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے تو اس کی مزید معلومات لکھیں گے، یا اگر ہم کوئی ایسا ہم نے موضوع چنا ہے جس میں ہمیں مزید اس کی حمایت کی یا مخالفت کی ضرورت ہے، موبائل فون کے نقصانات ہیں، سائنس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو ظاہر ہے اس میں مخالفت بھی آ جائے گی اور حمایت بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد جو اس کا اختتامیہ حصہ ہے، جس میں ہمیں نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں اس کا آخری حصہ لکھنا ہوتا ہے، وہ مضمون کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ حصہ نثر سے ہی تھا، انشاء پردازی کا تھا، اور اس کا جو پہلا موضوع تھا وہ مضمون ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر لیکچر سمجھ آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ مجھ سے مضمون کی ترتیب کے اصول دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔